لیکن عطا تارڑ صاحب آپ جو پچھلے 3 دن 4 دن پی ٹی آئی پہ گرجتے رہے برستے رہے، سیکٹری امبرین جان صاحبہ اس سے پہلے جب ریڈیو میں تھیں، ڈی جی ریڈیو تھی، تب بھی ان کے دور اقتدار میں بڑے سکینڈل سامنے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں وقاص عزیز، آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں قومی ادارے پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے۔ وہاں پہ موجود جو گدھ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے پنجے اگر ان کی مطلب 5 ناخن ہے تو وہ 50 کر کے اس شاندار ادارے کو، جو بہت ہی روشن روایات کا امین ہے، روشن روایات کا حامل ہے، اس کو بمبوڑ رہے ہیں، اس کو نوچ رہے ہیں اور اس کے پرخچے اڑا رہے ہیں۔ میں آپ کو نام لے کر 1 بائی 1 پروڈیوسر سے لے کر مالی تک، مالی سے پروڈیوسر تک، پروڈیوسر سے پھر مینجمنٹ تک، میں تمام لوگوں کے انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے ویلاگز میں یہ پی ٹی وی سیریز شروع ہو گئی ہے اور اس میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ اور آج کے اس سیشن میں بنیادی طور پر ایک ٹیزر یہ ولاگ کر رہا ہوں، جس میں اہم پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آئندہ میں اس حوالے سے کیا خبریں ہیں، کیا ثبوت ہیں، اور اس پہ ابھی تک عطا تارڑ صاحب جو پی ٹی آئی کے تو بڑے سخت مخالف ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ میرٹ پہ فیصلے کرتی ہے، تو وہ یہ کیسا میرٹ ہے جو 1000 کے قریب پاکستانی باصلاحیت نوجوانوں کے کیریئر کو، مستقبل کو کھا گیا ہے مبینہ طور پر۔ یہ کیسا میرٹ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ کسوٹ کی جا رہی ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ کیسا میرٹ ہے کہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والے پروڈیوسرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن انہیں کوئی پوچھنے والا، کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور کوئی صحافی اگر ان سے بات کرتا ہے تو وہ اس کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ہائی لیول پہ بڑی اپروچ موجود ہے، ہمارے فیملی ریلیٹیوز فلانی جگہ پہ ہیں، تم ہمارا کیا اکھاڑ لوگے۔ یہ کیسا میرٹ ہے کہ جب عطا تارڑ صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ اس ادارے کو ایسے تباہ کیا جا رہا ہے، اس کی مینجمنٹ میں وہ لوگ موجود ہیں جن کی ڈگریاں جعلی ہیں، یہ وہ ادارہ ہے جو عوام کے 35 روپے پہ پل رہا ہے، اور وہ 35 روپے ایک ریڑھی بان کے بھی ہیں، ایک مزدور کے بھی ہیں، ایک غلہ فروش کے بھی ہیں، ایک سکول میں پڑھانے والے سرکاری ٹیچر کے بھی ہیں، ایک ڈاکٹر کے بھی ہیں، تمام مکتبہ حیائے فکر سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کی جیب سے 35 روپے نکل رہے ہیں، اور براہ راست عوام اب اس ادارے کے سٹیک ہولڈر ہیں۔ لیکن عطا تارڑ صاحب آپ جو پچھلے 3 دن 4 دن پی ٹی آئی پہ گرجتے رہے برستے رہے، میں آپ کو پی ٹی آئی کا حامی نہیں ہوں، میں سب سے بڑا ناقد ہوں، میرا چینل بھرا پڑا ہے۔ اب آپ سے پی ٹی وی کی یہ سٹیک ہولڈر عوام پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے حق پہ ڈاکہ کیوں ڈالا جا رہا ہے، کیوں ایسا کیا جا رہا ہے۔ اس سب پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ آپ نے سبسکرائب کیا، آپ کا بے حد شکریہ۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو لنک کو شیئر کیجئے گا ہر اس ممکنہ جگہ پہ جہاں سے انصاف ملنے کی توقع ہو سکتی ہے، امید ہو سکتی ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں ہماری جو عبوری حکومت سے لے کر اب جمہوری حکومت تک جو بھرتیاں ہوئی ہیں، جو مبینہ طور پر مجھے بتایا گیا ہے 700 سے 800 کے درمیان ہیں، اور یہ غیر قانونی بھرتیاں ہیں۔ اب بات کرتے ہیں، میں نے بات کی آغاز میں کہ 1000 باصلاحیت پاکستانی نوجوانوں کا مستقبل گھوسٹ بھرتیوں کی صورت میں کھا لیا گیا ہے، اور اس کے براہ راست ذمہ دار کون ہیں؟ عبوری حکومت سے لے کر جمہوری حکومت تک جتنے بھی لوگ ہیں۔ اور میں آغاز میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ چیف صاحب، آپ سے پاکستانی عوام کو امید ہے، مجھے امید ہے، تمام باصلاحیت نوجوانوں کو امید ہے کہ ہمارا مستقبل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن آپ سے چند سوال میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ حکومت اور اس کے حواریوں کو سپورٹ کرنا اچھی بات ہے، لیکن کیا عطا تارڑ صاحب ہمیں تو نہیں بتا رہے؟ کیا چیف صاحب آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو 700 سے لے کے 800 کے درمیان گھوسٹ ملازمین بھرتی کیے گئے ہیں، پیپرا رولز کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، میڈیا پہ بلیک آؤٹ کیا گیا ہے، اور بلیک آؤٹ کیسے کیا گیا ہے؟ نہ الیکٹرانک میڈیا پہ کوئی اشتہار دیا گیا ہے، نہ کوئی پرنٹ میڈیا پہ اشتہار دیا گیا ہے، نہ ہی ویب سائٹ پر کسی قسم کی ایڈورٹیزمنٹ ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ایکٹیویٹی نظر آئی ہے۔ ٹوٹل بلیک آؤٹ نظر آیا ہے، اندر کھاتے بھرتیاں کی گئی ہیں، اور بھرتیوں کے بھی ان مراحل میں چیف صاحب جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جو نوٹو کمائے گئے ہیں، اور پی ٹی وی کے 2 عارفین جو اس وقت تباہی مچا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور
اور ان کی چربی سے مزید چربیلے ہوتے جا رہے ہیں. کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے, روکنے والا نہیں ہے, کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی کسی قسم کی آڈٹ کیوری سامنے نہیں آ رہی. سیکٹری امبرین جان صاحبہ اس سے پہلے جب ریڈیو میں تھیں, ڈی جی ریڈیو تھی, تب بھی ان کے دور اقتدار میں بڑے سکینڈل سامنے آئے تھے ریڈیو میں, ان کو بھی نشاندہی کی تھی, ان کو بھی ایڈریس کیا تھا. تو اب سیکٹری صاحبہ کیوں نہیں اس بات کا نوٹس لے رہی کہ آخر اس پی ٹی وی میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو 750 کے قریب, 750 کے قریب جو بھرتیاں ہوئی ہیں, کیا اس میں چیف صاحب کسی پڑھے لکھے نوجوان کا کوئی حق نہیں تھا؟ پورے پاکستان سے جو باصلاحیت نوجوان ہیں, میس کام کی ڈگریاں لے رہے ہیں, یونیورسٹیاں جو ہیں وہ آلو ٹینڈے پیاز کی طرح میس کام کی ڈگریوں دے دے کے جو ہے وہ بچے باہر نکال رہے ہیں, اور وہ بچے, وہ اسٹوڈنٹ جو لاکھوں روپے لگا کے اپنے ماں باپ کے میس کام کر رہے ہیں, وہ کہیں پہ چھولا ریڑھی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں پہ بٹورے بیچ رہے ہیں, کوئی ڈیجیٹل میڈیا پہ دھکے کھا رہا ہے. آخر اس قوم کو, اس کے نوجوان کو آپ لوگ کیا مستقبل دے رہے ہیں؟ پی ٹی آئی گئی بھاڑ میں, عمران خان گیا کھڈے میں, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا مستقبل کدھر ہے چیف صاحب؟ ہمارے مستقبل کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یا عطا تارڑ صاحب, جنہیں اس چیز سے فرصت ہی نہیں ہے کہ ان کی ناک کے بال کے نیچے کیا ہو رہا ہے. عطا تارڑ صاحب, آپ ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہیں اور آپ سے ہمیشہ ہم نے پازیٹیوٹی کی امید رکھی ہے, لیکن آپ کے بالکل میں کہتا ہوں کہ کرسی کے عین نیچے جو چھت ہے اس میں اتنے بڑے قسم کے کانڈ ہو رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. چلیں بیوروکریٹ جو ہوتے ہیں وہ تو مدھم اور دھیمے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. سیکٹری امبرین جان صاحبہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, بڑی بہنوں کی جگہ ہیں, لیکن آپ تو اصل ذمہ دار ہیں نا, اصل خبر تو آپ تک پہنچائے گی. کیا آپ کو اب یہ کہہ دیجئے کہ ان سارے معاملات کی خبر نہیں ہے, آپ پی ٹی آئی سے لڑنے میں, الجھنے میں مصروف تھے. کہہ دیجئے کہ آپ کو کسی بھی قسم کے پاکستانی نوجوان سے جس کا تعلق نون لیگ سے نہیں ہے, جو چاہے جتنا مرضی ٹیلنٹڈ ہو, جس کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں ہے, چاہے جتنا مرضی وہ پڑھا لکھا آدمی ہو, آپ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. عطا تارڑ صاحب, آپ یہ کہہ دیجئے خدا را, تاکہ ہمیں جو امید ہے, ہمارا جو مستقبل ہے, ہمارا جو فیوچر ہے, ہم اس سے بالکل مایوس ہو جائیں, خودکشیاں کر لیں, مر جائیں. اب آتے ہیں کہ کون سی ایسی نامور شخصیت تھی جس نے یہ سارے کانڈ کیے. میں نے 2 عارفین کا ذکر کیا, اب ایم ڈی مبشر توقیر, اب میں ان کے آگے پیچھے سابقے لا کے نہیں بولوں گا. اتنے بڑے لیول پہ نامینیٹنگ قسم کی یہ ساری کرپشن ہے, 2 نمبری ہے, یہ ساری قسم کی لوٹ مار ہے, جنگ و جدل ہے, اور آپ کا سب سے بڑا ادارہ نیب, آپ سے سب سے بڑا اکاؤنٹیبل ادارہ ایف آئی اے خاموش ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ صاحب اختیار ہیں, دائیں دائیں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا, کوئی گرپ نہیں کر سکتا. اور پھر سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ جونیئر لوگ جو موجود ہیں, جو جونیئر سیٹوں پہ, انہیں اٹھا کے سینئر بنا دیا گیا, اور ایک ہی شخص کو 4 جو ہے وہ سیٹیں دی ہوئی ہیں, اور اس پر وہ 15% کی جو سیلری ایکسٹرا ہوتی ہے وہ بھی انجوائے کر رہا ہے. معاملات ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آئندہ آنے والے تمام ولاگز میں 1 by 1 یہ جتنے بھی لوگ ہیں, جان اللہ کو دینی ہے, ڈرتا صرف اللہ کی ذات سے ہوں, اور مقصد کسی کی پگڑی اچھالنا نہیں ہے, مقصد کسی کے کردار پر کیچڑ اچھالنا نہیں ہے, مقصد صرف پاکستان اور پاکستانی اداروں اور پاکستانی عوام کے حوالے سے درد مندی سے بات کرنا ہے. جو بات کروں گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر جان کے کروں گا, اور پورے ثبوت سامنے رکھوں گا. اس کے باوجود بھی اگر حافظ عاصم منیر صاحب آپ ہمارے مستقبل کو مقدم نہیں جانتے, ہمیں بے آسرا اور بے یار و مددگار چھوڑنے پہ تیار ہیں, تو پھر یا تو ہم مر جاتے ہیں یا پاکستان سے چلے جاتے ہیں. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.